بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو اس فتنے کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا۔ وہ فتنہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا۔ سوچیے ذرا کہ جس فتنے کو تمام انبیاء نے خطرہ کہا ہو وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ دجال کوئی عام انسان نہیں ہوگا بلکہ وہ ایسا فتنہ ہوگا جو عقل کو مفلوج اور ایمان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ اس دنیا میں آئے گا تو لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرے گا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی پر صاف لفظوں میں کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ دجال سب سے پہلے خود کو ایک نیک انسان ظاہر کرے گا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، اور لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے کیونکہ وہ ایسی چیزیں دکھائے گا جو عقل کو حیران کر دیں گی۔ وہ بنجر زمین پر ہاتھ مارے گا تو فصل اگ آئے گی، وہ مردہ جانور کو زندہ ہوتا دکھائے گا، وہ جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ یعنی جو چیز وہ ظاہراً خوبصورت نظر آئے گی وہ دراصل ہلاکت ہوگی، اور جو چیز مشکل اور ڈراؤنی لگے گی وہ نجات کا راستہ ہوگی۔ دجال 40 دن زمین پر رہے گا، جن میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ سوچیے وہ وقت کس قدر خطرناک ہوگا۔ ہم اس وقت کو اگر تصور میں بھی لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس دوران وہ پوری دنیا میں گھومے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ اپنے ایمان کے بارے میں خود شک میں پڑ جائیں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنی ماں کو دجال کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ دجالی نظام کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہا جا رہا ہے۔ گناہ کو فیشن بنا دیا گیا ہے، دین پر چلنے والے کو پسماندہ کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے آنکھوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، حقیقت کو ایڈیٹنگ سے بدل دیا جاتا ہے، اور یہی وہ ماحول ہے جس میں دجال آئے گا۔ ایک لمحے کے لیے اگر سوچا جائے تو کیا ہم دجال کی ان ساری باتوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ جی، صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک جزیرے میں دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا، جو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اسے نکلنے کی اجازت ملے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال زندہ ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اس کے آثار مرتب ہو چکے ہیں۔ وہ ہم پر اس قدر قابض ہو رہا ہے کہ ہم جھوٹ کو سچ مانے بیٹھے ہیں، اور جو سچ ہوتا ہے ہم اس کو جھوٹ تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال دجال ابھی زندہ ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو وہ پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بتا دیا کہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیت یاد رکھو، ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگو،
اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کیونکہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ دجال کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ یاد رکھو، دجال تلوار سے نہیں مرے گا بلکہ نظر سے مارے گا۔ وہ جسم نہیں بلکہ ایمان کو نشانہ بنائے گا۔ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، سچ کو پہچانیں اور اپنے بچوں کو دین سکھائیں، کیونکہ جو دجال کے فتنے سے بچ گیا وہ گویا سب سے بڑے فتنے سے بچ گیا، جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ وہ دور جب زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے گا، جب ایمان بچانا جلتے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنے جیسا ہوگا۔ اسی دور میں ایک طرف دجال کا سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور دوسری طرف اللہ کا چنا ہوا بندہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو میری اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اچانک ہوگا، لوگ انہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ وہ خود حکومت یا خلافت کے طلبگار نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ انہیں مکہ میں مقام ابراہیم کے پاس زبردستی بیعت کروائیں گے۔ اس وقت دنیا سیاسی، اخلاقی اور دینی لحاظ سے تباہ ہو چکی ہوگی۔ ہر طرف ناانصافی، قتل و غارت، فتنہ، فحاشی اور جھوٹ عام ہوگا۔ اس دوران دجال کا فتنہ اپنی انتہا پر ہوگا۔ دجال خود کو خدا کہے گا۔ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ آسمان سے بارش برسا دے گا، زمین سے خزانے نکال لے گا، مردوں کو زندہ کرنے کا دھوکہ دے گا اور لوگ دنیاوی فائدوں کی خاطر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ کیا واقعی میں یہ چیزیں رونما ہوں گی، تو بے شک جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ، لیکن امام مہدی کا کردار یہاں سب سے اہم ہوگا، کیونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان دیوار بن جائیں گے۔ جب دجال پوری دنیا میں فتنہ پھیلا رہا ہوگا تو امام مہدی مسلمانوں کو جمع کریں گے، ایمان والوں کو جوڑیں گے اور انہیں دجال کے فریب سے بچائیں گے۔ پھر وہ وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، دمشق کی سفید مینار کے پاس فجر کے وقت، اور جب امام مہدی علیہ السلام انہیں نماز کی امامت کی دعوت دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم ہی اس امت کے امام ہو، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کر دیں گے، اور یوں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اس کے بعد زمین پر ایسا امن قائم ہوگا جیسے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ درندے انسانوں کے ساتھ امن سے رہیں گے، دولت کی فراوانی ہوگی، ظلم ختم ہو جائے گا اور لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب لوگ ایمان پر ثابت قدم ہوں گے، کیونکہ دجال کا فتنہ تلوار سے نہیں بلکہ نظر سے ہوگا۔ وہ انسان کے عقیدے کو نشانہ بنائے گا۔ وہ کہے گا کہ تم کیوں اللہ کو نہ دیکھو، کہ تم کیوں اللہ کو نہ دیکھ کر مانو، میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور یہی سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار تاکید فرمائی ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھا کرو اور دجال سے پناہ مانگا کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ جس نے ایمان بچا لیا وہی کامیاب ہوا۔ آج کے دور کو دیکھ کر لگتا ہے کہ دجال کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سچ دبایا جا رہا ہے، باطل کو پھیلایا جا رہا ہے، دین کو مذاق بنایا جا رہا ہے
اور انسان خود کو خدا سمجھنے لگا ہے۔ یہ سب دجالی نظام کی نشانیاں ہیں، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور آخر کار حق غالب آئے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس وقت ایمان پر قائم ہوں، قرآن سے جڑے رہیں اور دنیا کی چمک دمک میں آ کر اپنے رب کو نہ بھولیں، کیونکہ جو دجال کے فتنے سے بچ گیا وہی اصل میں کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور حضرت امام مہدی کے سچے ساتھیوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ویڈیو کا لاسٹ پارٹ جلد از جلد چینل پہ اپلوڈ کیا جائے گا، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔